صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کے تذکارے پاک سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ چنبل یعنی سورائسس اور چھپاکی کا روحانی علاج۔ یہ دونوں جلدی بیماریاں ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ عرصے تک بھی رہتی ہیں، لمبا علاج چلتا ہے، تو علاج بھی کروائیے، وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی علاج ہے ان کا وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ چنبل ہو یا چھپاکی ہو، ان کے جو زخم بنتے ہیں ان زخموں کے چاروں اطراف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور ان زخموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں طرف لکھ کر ان زخموں کو گھیر لیں، یعنی ان زخموں کے چاروں طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اور درمیان میں سورۃ البقرہ کی آیت 266 کا ایک حصہ فیہ نار فاحترقت، سورۃ البقرہ اس کی آیت مبارکہ 266، اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے فیہ نار فاحترقت یہ لکھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی دھدھر، چنبل، چھپاکی، اسی طرح جلد کی الرجی کے جو زخم اور نشانات ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح چیچک ہے، چکن پاکس، اس کا روحانی علاج، پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ نیلا دھاگا لے کر اس پر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ کی آخر کی میم جو ہے وہ الحمد سے ملا کر پڑھیں، یعنی نیلا دھاگا لیں گے اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یوں پڑھنی ہے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم جو ہے وہ الحمد کے ساتھ ملے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح پڑھیں گے اور ہر بار دم کر کے دھاگے کو گرہ لگا لیں، ایک مرتبہ پڑھا ایک گرہ لگا لیں، دوسری مرتبہ پڑھی سورہ فاتحہ دوسری گرہ لگا لیں، اس طرح 7 بار پڑھنے سے 7 گرہیں لگ جائیں گی، تو 7 بار پڑھ کر 7 گرہیں لگا کر متاثرہ شخص کے گلے میں یہ دھاگا ڈال دیں اور اپنی وسعت کے مطابق اپنی حسب توفیق 1 یا 2 وقت کا کھانا بھی کسی ضرورت مند کو کھلا دیں، جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بھوکا ہے اور حقیقت میں جس کو کھانا کہیں سے بھی دستیاب نہیں ہے، اس ضرورت مند کو 1 یا 2 وقت کا اپنے حسب توفیق جس طرح کا کھانا آپ کھلا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا یا نارمل کھانا جو خود کھاتے ہیں کم از کم وہ کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی چیچک سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ نیلا دھاگا لے کر اس پر 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں، 27ویں پارے میں موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا دل بھی ہے اور بہت خوبصورت صورت ہے، اور اس طرح پڑھیں کہ ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان پر غالباً 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے سورہ رحمان میں، تو ہر مرتبہ جب فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے بعد اس دھاگے پر 1 گرہ دے کر پھونک مار دیں اور یوں 30 گرہیں لگیں گی اور 30 پھونک مارنے ہیں، یعنی 30 مرتبہ ہیں، تو اس دھاگے کو بچے کے گلے میں ڈال دیں یا جس کو چیچک کا مسئلہ ہے اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یہ جلدی امراض اور چکن پوکس وغیرہ ان بیماریوں کا روحانی علاج ہے، آپ کو ضرورت ہو ضرور اس کو پڑھیں، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، پڑوسیوں میں کوئی بچہ یا بڑا ان مسائل کا شکار ہے، ان بیماریوں کا شکار ہے، تو ضرور ان تک یہ جو روحانی علاج ہے ضرور پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے
کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی کا، فائدے کا باعث ہوگا، باعث نجات ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ جو قرب قیامت کے نزدیک آئیں گے، ان سے پہلے یہ امام ہیں، یعنی 11ویں امام ہیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں۔ بہت ہی عظمت اور شان والی ہستی ہیں۔ سب سے بڑی نسبت اور شان تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اطہار علیہم الرضوان میں سے ہیں، اور جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کائنات میں افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے برتر ہیں، حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بھی سردار ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سبھی پہلوں کے، بعد میں آنے والوں کے، سبھی کے سردار، میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ بھی بہت عظمت والا ہے، حتیٰ کہ انہی عظیم ہستیوں کی محبت یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صرف ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اور کئی مرتبہ اپنی اہل بیت، اپنے گھرانے، اپنے خانوادے کی محبت کا حکم دیا، اور خصوصاً اپنی اولاد کو بھی 3 چیزوں کے سکھانے کا حکم دیا۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصائل، 3 عمدہ چیزوں کی تربیت ضرور دو، 3 آداب لازمی سکھاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حب نبیکم، پھر فرمایا وحب اہل بیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت، پھر فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی قرات، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا۔ تو یہ 3 چیزیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیں کہ اپنی اولاد کو کم از کم یہ 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ جہاں ہم انہیں مختلف قسم کے علوم سے بہرہ کرتے ہیں، مختلف قسم کی تربیتیں دیتے ہیں، وہیں پر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بسائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ان کے دلوں میں بسائیں، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی محبت سے انہیں روشناس کریں، ان کے دلوں میں بسائیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہدایت ہے، اس کی قرات، اس کا پڑھنا، اور خوبصورت اور اچھے اور عربی لہجے میں جو اس کے مخارج کے ساتھ ہے وہ پڑھنا سکھائیں۔ یہی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا ہے، رضا اور خوشنودی اسی میں ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت مختلف مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ کرام نے، علماء کرام نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر لکھیں، احادیث مبارکہ کی شروح لکھیں، تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا جہاں جہاں قرآن میں، حدیث میں ذکر تھا، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں فرامین لکھے وہاں یہ بھی موجود ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت، اور تفسیر کشاف میں غالباً اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ حدیث پاک جو نقل کی گئی اس کا خلاصہ اگر میں مختصراً عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نسبتیں رکھنے والی ہستیاں ہیں، ان سے محبت کرے گا، خصوصاً اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے محبت رکھے گا، فرمایا گیا کہ اس کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہوگی، اس کی موت جو ہے وہ مغفرت کا باعث بنے گی، وہ شہادت کی موت مرے گا، اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انعامات، اعزازات اور اکرام جو ہیں اس سے نوازا جائے گا۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھنا یہ ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، ایمان کی پختگی کا حصہ ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً
آئمہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے تذکارے پاک کرتے رہتے ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ۔ آپ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے 11ویں امام ہیں۔ آپ کا نام اس میں گرامی حسن ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور مختلف القاب ہیں۔ ذکی بھی آپ کا لقب ہے، لیکن عسکری یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا، شخصیت کا حصہ بن گیا۔ والد ماجد آپ کے ہیں 10ویں امام سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ۔ مدینہ طیبہ میں بعض روایات کے مطابق 6 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک 231 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اپنے والد گرامی کے ساتھ تقریباً 11 برس جو ہیں مدینہ طیبہ میں ہی آپ رہے، اور والد گرامی ہی سے ظاہری باطنی تمام علوم اور معارف اخذ کیے، سیکھے، انہی کی زیر تعلیم و تربیت پرورش پائی، اور پھر دیگر علوم جو ہیں قرآن، حدیث، فقہ اور تمام جو علوم ہیں ان پر مکمل کامل دسترس حاصل کی۔ پھر آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کو عباسی خلیفہ نے عراق بلا لیا سامرہ میں، تو آپ بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ 11 سال کی عمر میں، کم سنی کی عمر میں سامرہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے۔ اس دوران آپ کے والد گرامی سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی، اور سامرہ میں ہی ان کا مزار مبارکہ بنا، یعنی تدفین حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ کی یہ سامرہ میں ہوئی۔ سامرہ جو ہے بغداد کا قریبی علاقہ ہے، اور عراق میں آج بھی یہ مزارات جو ہیں مرجع خلائق ہیں۔ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں پوری دنیا سے جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، ان کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہیں، فیوز و برکات سمیٹتے ہیں۔ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے چونکہ یہ بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ سامرہ تشریف لے آئے تھے، اور عسکری اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ سامرہ کا ایک محلہ تھا جس کا نام عسکر تھا، وہاں پر عام طور پر جو عباسی خلیفہ یا حکمران ہوتا ان کے لشکری، ان کے سپاہ جو ہے وہ رہتی تھی، اس وجہ سے وہ عسکر سے عسکری، وہاں رہنے والے جو ہیں وہ عسکری کہلانے لگے۔ عسکر جو ہے وہ لشکر کو کہتے ہیں، سپاہ کو کہتے ہیں، جنگی ساز و سامان اور جنگی معاملات سے متعلق جو چیزیں انہیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ ابھی بچپن کا عالم ہے، تو بہلول دانا وہ بھی اللہ کا ایک ولی ہیں، مجذوب ہیں، اور انہوں نے انہیں دیکھا لیکن جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہیں، اور یوں دیکھا کہ بہلول دانا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ بہلول دانا انہوں نے سمجھا کہ شاید بچے جو ہیں ان کے پاس کھلونے ہیں، ان کے پاس وہ کھلونے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ تو بہلول دانا ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، میں آپ کو کھلونے لے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بہلول، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم پھر کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو یوں جب یہ سنا بہلول دانا بہت متاثر ہوئے، اور پھر کہنے لگے آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس موقع پر سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ہے جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس آگ جلانے میں
سب سے پہلے جو آگ ہے وہ چھوٹی لکڑیوں کو لگتی ہے، چھوٹی لکڑیوں کو آگ پکڑتی ہے تو پھر اس کا الاؤ جلتا ہے، اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں جو ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں آتی ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے ہیں تو کل جب جہنم کی آگ بھڑکائی جائے تو اس میں چھوٹی لکڑیاں جو ہیں وہ پہلے نہ ڈالی جائیں۔ کتنی گہری نظر اور کتنی گہری حکمت آموز بات آپ نے فرما دی۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے اور اللہ کا خوف اس درجہ غالب ہے کہ یہ بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ایک کم سن بچے کا علم، تقوی اور اللہ کا جو خوف ہے، خشیت ہے، یوں ان کے اندر معجزن ہے۔ پھر ان ہستیوں کی عظمت اور شان کیا ہوگی کہ جن کا علم اور تقوی اس قدر بلند ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اور پھر بہلول دانا نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ کم سن شہزادے کون ہیں؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہاں واقعی اس گھرانے کی تو شان ہی یہی ہے کہ بچہ بچہ جو ہے وہ نور کا پیکر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ عسکر میں ہی، سامرہ میں ہی تشریف فرما تھے، اور متوکل باللہ اس کا دور ہے، دور حکمرانی چل رہا ہے۔ اور یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں پہلے تو یوں بھی تھا کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی بظاہر کچھ نہ کچھ جو حکمران تھے وہ حیا کر لیتے تھے یا بظاہر ان سے محبت سے پیش آتے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ دور آگے بڑھتا گیا جو عمومی حکمران تھے وہ ظاہری جو ایک مروت تھی اس کو بھی چھوڑ بیٹھے۔ بہرحال سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کی ابھی عمر مبارکہ صرف 29 برس تھی کہ آپ نے شہادت کا جام پیا، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ سامرہ میں ہی آپ کی تدفین کی گئی، اور سامرہ عراق میں ہی بغداد کے قریب ہی آپ کا مزار مبارکہ آج بھی مرجع خلائق ہے اپنے والد گرامی کے قریب ہی۔ تو یوں سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ نے بظاہر تھوڑی سی عمر مبارکہ پائی، لیکن اس میں بھی قرآن، سنت، احادیث مبارکہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور بہت احسن انداز میں پہنچایا۔ حدیث مبارکہ پر بہت گہرا عبور رکھتے تھے، بہت گہرا مطالعہ تھا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے علوم سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ بڑے بڑے فقہاء، ائمہ آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا کرتے، آپ سے قرآن و حدیث کے علوم حاصل کیا کرتے۔ اور پھر آپ کی سیرت کے بارے میں اگرچہ تذکرہ نگاروں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا، لیکن علامہ نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑی حیرت ہے کہ آپ کی کرامات اور دیگر جو سیرت کے گوشے ہیں ان پر زیادہ تفصیل سے نہیں لکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قاضی تھے، غالباً یہ ایک علاقے کے بغداد کے قاضی تھے، تو یہ فرمانے لگے کہ میں وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، تو میں سامرہ کے علاقے سے ہوتا ہوا گزرا، تو میں نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ ان کے مزار مبارک پر حاضری دے لوں۔ فرماتے کہ میں آپ کے مزار مبارکہ پر حاضر ہوا، اور ایسی روحانی کیفیت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا کہ میں حیران رہ گیا کہ آج بھی یہ عالم ہے کہ ان کے مزار پاک پر حاضر ہونے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی یوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسی کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ تو یوں آپ نے لکھا کہ یہ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کی آج بھی زندہ کرامت ہے کہ جو ان کے مزار مبارکہ پر حاضر ہوتا ہے وہ وہاں سے فیوز و برکات سمیٹ کر ہی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو ان عظیم ہستیوں کے مزارات پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے ان سے وہ لازمی فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ایک کرامت کا ذکر جو ہے علامہ نبہانی انہوں نے کیا۔ یوں ہی آپ کی کئی کرامات، اور پھر آپ کی سیرت، اخلاق اور کردار کو دیکھا جائے تو موجود ہے آپ کی سیرت کے تذکروں میں کہ لوگوں کے ساتھ بہت محبت کا
شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، جو مستحقین ہوتے ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے، اور کبھی بھی کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بہت ہی اچھے اخلاق اور احسن انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے، حتیٰ کہ وہ لوگ دلی طور پر آپ سے محبت رکھا کرتے، ان کے دل آپ کی جانب کھینچا کرتے۔ پھر عبادت اور ریاضت کا ذکر کیا جائے تو اکثر راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے، تہجد پڑھا کرتے، نوافل ادا کیا کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے۔ تو یوں آپ کی زندگی کے جس جس گوشے کو پہلو کو دیکھا جائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی تعلیمات کو آج پڑھنے کی، جاننے کی، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی سچی محبت بھی گامزن فرمائے، بسا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے والا بنا دے، آمین۔ اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرما دے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین دوران ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد صاحب نے، کہتے ہیں میرا سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ جی باعث برکت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ مناہل صاحبہ کہتی ہیں بھائی سبق یاد کرنے کے بعد بھول جاتی ہیں کوئی وظیفہ، ربی زدنی علما دعا کے طور پر پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دائیں طرف سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں، اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی پہلی 4 آیتیں، ان کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین ان کے علاوہ روبینہ شاہین صاحبہ نے جوائن کیا، السلام علیکم، کہتی ہیں جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، غالباً خواب کی حالت ہے یا ویسے کہ سورج میرے سر پہ ہے، میرے ہاتھ سورج کو لگ رہے ہیں، یہ کیسا مشاہدہ ہے؟ جی اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آیت الکرسی اور قل شریف کثرت سے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ایک اور لسنر انہوں نے معدے کا مسئلہ کہا اور بازو میں درد کا انہوں نے کہا ہے، جی پیٹ وغیرہ کے جو مسائل ہیں، پیٹ میں درد رہے یا معدے میں تبخیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس حوالے سے جو وظیفہ ہے وہ آپ سماعت فرما لیں، یا اللہ یا عظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو پیٹ کے مسائل سے افاقہ ہوگا۔ سدرا صاحبہ کہتی ہیں بھائی سر درد کا علاج، سر درد کے لیے جہاں سر میں جس جگہ پر درد ہے وہاں پر آپ ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھ کر وہاں پر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے انگلی سے یا جبارو لکھا جائے 7 مرتبہ جہاں سر درد ہو رہا ہے، پھر 3 مرتبہ ماتھا پکڑ کر یا جبارو یا سلامو 3 مرتبہ پکڑیں گے، 7 مرتبہ پڑھیں گے، 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ دم کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سر درد سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جانوروں سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ بتایا تھا تو گھر میں ہی جانور رکھیں۔ جی موذی جانوروں سے چھٹکارے کا وظیفہ بتایا ہے، بعض اوقات موذی تکلیف دہ جانور ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، دیگر چیزیں، ان سے جو پالتو جانور ہیں گائے بھینس بھیڑ بکری وغیرہ وہ رکھی جا سکتی ہیں۔ عائشہ نور صاحب ہیں، السلام علیکم، کہا جی وعلیکم السلام۔ ساجد محبوب صاحب ہیں، شادی کے لیے وظیفہ، جی 41 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھیں، اول آخر تا کا داد میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، بہتر اسباب مہیا کرے گا۔ محمد غوث رضوی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم عزیزم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں مولانا میری عزیزہ کے پرس سے 3 مرتبہ رقم کم ہو گئی جب کہ پرس اس کے پاس تھا، اس کا حل بتا دیں۔ جی ایک تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو پڑھ لیجئے، ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں، اور اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو اس کی واپسی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے آگے چوری شدہ مال اور اس کے مالک کا نام اس کی والدہ کے نام کے ساتھ لکھ کر کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں، انشاءاللہ اگر چوری ہوئے ہیں پیسے تو وہ واپس مل جائیں گے۔ محمد یوسف صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کیا پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر دم درود کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں کیا جا سکتا۔ جی جو قرآن و سنت میں دعائیں مذکور ہیں بالکل وہ
اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور ارشاد فرمودہ ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ کوئی خاص عمل ہے تو وہ ٹھیک ہے، خاص عمل اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، بعض اوقات عملیات ہوتے ہیں وہ پیر و مرشد کی اجازت سے کیے جائیں، لیکن جو آپ کو عمل بتائے جاتے ہیں یہ مختلف بیماریوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، آیات بینات ہیں یا حدیث مبارکہ میں جو مسنون دعائیں ہیں یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ صدیق صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پیٹ پھول رہا ہے، اس کے لیے وظیفہ؟ جی آپ کے لیے بھی یہی وظیفہ، یا اللہ یا عظیم، اس کو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ خوراک جو ہے اس کا آپ بہتر کھانے کا طریقہ جو ہے خوراک کا اس کو تبدیل کر لیجئے، بہتر کر لیجئے۔ عبدالقیوم صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے گھر میں فرش کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا اور ہمیں نظر آیا تو ہم نے اس پہ ٹیپ چپکا دیا، کیا یہ درست کیا؟ جس کا طریقہ یہ کہ اگر واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی واضح محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو اس جگہ کو وہاں سے اتنا حصہ جو ہے اوپر جو سیمنٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو وہاں سے اتار لیا جائے، کھرچ لیا جائے، کرید لیا جائے اور پھر اس کو گھر کی چھت پر رکھ دیں، اچھی جگہ پر، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں تاکہ بید بھی نہ ہو، کیونکہ اس طرح آپ نے ٹیپ تو لگا دی لیکن اگر نام محمد ہی ہے، واضح ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا پاؤں اوپر آئے گا یا چارپائیاں یا کرسی وغیرہ میز دیگر چیزیں بیٹھنے کی وہ اوپر بیٹھیں گے لوگ، تو یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے اس کو وہاں سے کریدیں اور اس کو چھت کے اوپر رکھ دیں یا کسی اور اچھی جگہ پر رکھ دیں یا کہیں دور قبرستان میں یا کسی جگہ پر دفن کر دیں جہاں پر کسی کے پاؤں نہ آئیں اوپر، تو یہ سب سے بہتر معاملہ ہے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا